अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें ज़रा डिस्कस करनी है आपसे, इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो आपने देखा आज इमरान खान साहब के बारे में उनकी जो अपीयरेंस हुई, वहाँ पे पेशी थी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ जगहों पे, वो आपने देखी। और जो लोगों की आउटपोरिंग आपने देखी है वहाँ पे, जिस तरीके से लोगों ने इस्तकबाल किया थ्रू आउट लाहौर से इस्लामाबाद तक का जो सफ़र था, जिस तरीके से वो आपने देखा होगा, उसमें अगरचे एक हादसा भी हुआ कि लोग ऊपर से गाड़ी से गिर गए। उनसे भी गुज़ारिश है कि थोड़ा-सा एहतियात किया करें, क्योंकि जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो कोई पता नहीं यहाँ पे खड्डे आ जाएँ, कुछ हो जाए तो आप एकदम सँभाल नहीं पाते अपने आप को, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। एनीवे, वो आपने देख लिया। उसको मैं ज़रा थोड़ा-सा डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर के बाद, 2-3 चीज़ें और भी डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-1 चीज़ें और छोटी-छोटी जो हैं वो भी ज़रा दिखाता हूँ। एक तो हमारे दोस्त जिनके पिछले दिनों में हमने आपको दिखाया भी था, ये हमारे दोस्त कासिम अली शाह साहब, उनको चेयरमैन जो लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ओहदे से हटा दिया गया, और उनको उनका एक और भी मैंने आपको बताया था कि नौकरी वाला बंदा क्यों पीछे रह जाता है। तो ये कासिम शाह साहब जो हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ जो अपने तरीके से काम किया, वो आप उनके सामने आ रहा है, देखें। लेकिन जो भी हुआ है, मुझे दुःख है उसका, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो इस तरह की चीज़ों में पड़ते। मैं शुरू से उनको कह रहा था, आपको भी पता है, आप भी गवाही देंगे, कि मैं उनको कह रहा था कि इस रास्ते पे ना चलें। ये जो लोग किराए पे लोगों को हायर करते हैं, इस तरह ना करें आप। आप अपने काम पे तवज्जो दें। मैं ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाना चाहता। मुझे जिस तरह पहले दुःख हुआ था, उसी तरह आज भी दुःख हुआ है ये पढ़ के कि उनको उधर से हटा दिया गया। तो मेरी उनसे सिर्फ़ एक ही गुज़ारिश होगी कि अली भी वापस आ जाओ। डुले हम बेरंग अली कुछ भी नहीं गया। वापस आ जाओ और फ़ोकस ऑन योर वर्क, जो आप वहाँ पे कर रहे हैं, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है हमें। इस तरह के जो बाकी लोग हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता उनके बारे में, वो हमारे पास अबंडेंस में है, वो बहुत हैं, हमारे पास बहुत है। लेकिन हमारी लोगों की खिदमत करने के लिए जो लोग थे, उनकी तादाद कम है। आप वापस आ जाएँ, लौट आएँ, बाज़ आ, वो जैसा फ़ारसी में कहते हैं ना कि वापस आ जाएँ, वापस आ जाएँ। तो इसलिए उनसे मेरी गुज़ारिश होगी, इतनी-सी। अब मैं ज़्यादा इसमें तफ़सील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं दिल आज़ारी भी नहीं करना चाहता उनकी। सेकंडली, आज जिस तरह आपने देखा इमरान खान साहब की पेशी पे वो इतना ज़्यादा लोगों का हजूम था, और जिस तरीके से वो लोग दाखिल हुए हैं वहाँ पे, मैंने उसकी फुटेज देखी है, तो मैं हैरान हो गया। वो बल्कि इतना मैं हैरान हुआ, और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ा है कि मेरे एक और दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो इमरान खान को अ, हिटलर के साथ मिला दिया, मुसोलिनी के साथ मिला दिया। यानी मैं हैरान हूँ। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है वो। लेकिन मुझे दुःख हुआ कि आप इमरान खान जैसे बंदे को हिटलर के साथ मिला रहे हैं, और क्या साबित करना चाहते हैं आप? सिवाय इसके कि आप अपनी ही तज़हीक करवा रहे हैं लोगों से, अपनी ही जो एक दानिशवराना अफ़लास है, उसको ज़ाहिर कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अपने लोगों के बारे में, ख़ास तौर पे आपके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं वो, और फिर अगले वज़ीर-ए-आज़म भी हो सकते हैं। आपके उनसे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, बेशक होने चाहिए, हमारे भी हैं इख्तिलाफ़ात, बाकियों से भी हैं। लेकिन फिर भी हमें इस तरह के पैरेलल्स ड्रॉ नहीं करने चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि उन्हें पता चल गया होगा कि लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, तो इससे हमें ज़रा बाज़ रहना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज़, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इमरान खान की जो पेशी हुई है, इससे हमारे जो इदारे हैं, उनको भी थोड़ा-सा सबक सीख लेना चाहिए। उनको भी अंदाज़ा होना चाहिए। देखिए, जो इंटेलेक्चुअल एक बंदा होता है ना, जिसके अंदर थोड़ा-सा भी इंटेलेक्ट अल्लाह का डाला हुआ हो, तो वो सिचुएशन रीड कर लेता है। और हमारे जो इदारों की जो ट्रेनिंग है, वो तो उसमें सिचुएशन रीडिंग की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी उनमें बिल्ड अप होनी चाहिए। तो जब एक तरफ वो देख रहे हैं कि अवाम जो है उसका एक समुंदर है उसके साथ, तो फिर वो क्यों नहीं मान रहे? उनको मान जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे, एक सूरज तुलू हो रहा है, अगर आप उसको उभरते हुए सूरज को नहीं मानेंगे,
تو یہ آپ اپنا نقصان کریں گے، نہ وہ سورج کا نقصان ہوگا، نہ اس کے دوسرے جو ماننے والے ہیں ان کا کوئی نقصان ہوگا۔ آپ ڈینائل میں رہیں گے اور ڈینائل میں جو بھی رہتا ہے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہوگی اداروں سے بھی کہ وہ اس معاملے میں ضرور اپنی وہ دنو بینی کا جو عمل میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا، اقبال نے کہا تھا کہ دنو بینی کے عمل سے گزریں، ریٹروسپیکشن کریں، انٹروسپیکشن کریں، سارا کچھ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے اور اب ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کیوں کھڑے ہوئے ہیں اور اس سچویشن میں ہمیں کون لے کے آیا ہے اور کس طریقے سے لے کے آیا ہے، اور وہ جو شخص جو آپ کو اس سچویشن میں ڈال چکا ہوا ہے اور وہ خود پتہ نہیں کدھر ہے اس وقت، باہر پھر رہا ہے یا کہاں پہ پھر رہا ہے، اس کی وجہ سے ابھی تک آپ اس کی لیگیسی کو اگر کیری آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں اور ملک کا نقصان بھی کر رہے ہیں اور ہو چکا ہے نقصان۔ میں ابھی آپ کو تھوڑی-سی 2-3 چیزیں دکھاتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے نقصان ہو رہا ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہوگی، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، کہ آپ خدا کے لیے چیزوں کو سمجھیں۔ کئی دفعہ آپ کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے اور بلکہ آپ کو کئی دفعہ اسٹریٹجک ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اپنے جو خیالات ہیں، ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بالائے طاق رکھ دیں، بلکہ طاق کے اوپر رکھ دیں اور کہیں جی کہ میں اس طرح کی اب چیزیں نہیں کریں گے، ہم عوام کے ساتھ جائیں گے۔ اور جہاں پہ بھی آپ کو چوائس اگر کرنی پڑ ہی جاتی ہے، تو پھر آپ کو کسی اور چیز کے درمیان اور عوام کے درمیان اگر چوائس کرنی پڑے تو عوام کی طرف جانا چاہیے۔ ہماری عوام جو ہے، آپ نے دیکھ لیا جام پور میں کیا ہوا، یعنی میں اس علاقے کو جانتا ہوں، ہم لوگ ملتان سے ہمارا کافی گہرا تعلق ہے اور اس سے آگے جو یہ جو سدرن پنجاب کے ایریاز ہیں، وہاں پہ تو پیپلز پارٹی اور اس طرح کے جو لوگ تھے، یہ ان کا گڑھ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ وہاں پہ پی ٹی آئی جیسی جماعت کا 90,000 ووٹ لے جانا، اور وہ بھی ضمنی انتخاب میں، اور وہ بھی اس انتخاب میں جس میں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جانا نہیں ہے اسمبلی میں۔ یہ کیا میسج ہے؟ تو میری گزارش ہوگی آپ سے کہ اس کے نتائج کو آنکھیں کھول کے دیکھیے اور آنکھوں کے ساتھ دماغ بھی اور دل بھی کھول لیجئے، کیونکہ آپ کے جو اپنے بائسز ہیں، آپ کی اپنی جو پریجوڈسز ہیں، وہ آپ کی ہوں گی، لیکن عوام کی نہیں ہے وہ۔ عوام کا سمندر جو ہے، عوام کی جو آواز ہے، آواز خلق جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو پڑھیے، اس کو ریڈ کیجئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مدحت خلق کو تحفہ خداوند جانو۔ تو یہ مدحت خلق اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، تو اس کی کوئی ریزن وہ اللہ ہی جانتا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ لیکن آپ اس کے اوپر آگے اگر اس کو ڈینائل میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا-سا ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہ ایک آرٹیکل ہے، یہ آرٹیکل انڈین اخبار میں چھپا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ آرٹیکل جو ہے، یہ میں نے بڑی اسکرین پہ کر دیا تاکہ آپ ذرا دیکھیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ از اٹ ٹائم فار پاکستان ٹو ریٹرن ٹو دا مدر لینڈ؟ یہ انڈین آتھر ہیں چیتن بھگت صاحب، یہ انہوں نے لکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ٹائم نہیں آ گیا کہ پاکستان جو ہے وہ واپس اپنی جو مدر لینڈ ہے، یعنی بھارت، اس کے اندر واپس آ جائے۔ تو بیسیکلی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹیل سپن میں ہے، روپی جو ہے اس کا ڈپریسیشن 33% سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، پھر اس کی جو ریٹنگ ہے وہ 333+ تک چلی گئی ہے، اور آج کی خبر کے مطابق تو مزید نیچے چلی گئی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، پیٹرول پمپس پہ جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور کیا ہو رہا ہے وہ مطلب جو کوئی بھیانک اس صورتحال اس نے بیان کی ہے۔ مین وائل انڈیا از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز ان دا ورلڈ، اور وہ دیکھ لیں وہ اپنے ملک کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ جو اکانومی ہے ان میں سے ایک انڈیا ہے۔ تو یہاں پہ جا کے وہ پھر آگے اس آرٹیکل میں وہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں پاکستان کا سروائیو کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے، اور اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ واپس اپنا ملاپ کر لے، جس طرح کہ پہلے 47 سے پہلے ہوتا تھا، تو ابھی بھی اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اچھا، اب یہ جو آرٹیکل ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ کیوں، کس نے کیا؟ اب جس نے کیا ہے، کیا وہ یہ آرٹیکل پڑھے گا؟ کیا اس کو شرم نہیں آئے گی کہ اس نے پاکستان کو اس سچویشن پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے جو ہمسایہ ملک کے لوگ ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ واپس آ جائیں، ہم آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور اس میں وہ اپنی ریزننگ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آ، ہم لوگ یہ پاکستان واپس آئے گا تو ہمارے بھی مسائل جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ
ہمارے یہاں یہ جو اینٹی مسلم ایک کلیش چل رہا ہے، اور یہ ساری یہ جو ہندوتوا کی ساری پالیسیز ہیں، ان کو بھی اگر ٹیپر آف کرنا ہے یا ان کو بھی تھوڑا سا سبڈیو کرنا ہے، تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پاکستان واپس آ جائے، اور یہ جو معاملات ہیں ان کو، کیونکہ پاکستان کو بھی ہم نے ایک دشمن کے طور پر اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم کرتے ہیں، تو یہ معاملات اسی طرح حل ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی جو ایک یہ تو میں نے آپ کو دکھایا جو انٹرنیٹ پہ اس کا ورژن ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ان کا پیپر پہ جو ورژن ہے وہ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ٹیل اسپن کریٹس اپرچونٹی ٹو سیٹ ری یونیفیکیشن نیریٹو، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہی بات جو میں نے آپ کو دکھائی، یہ اس کا پیپر بیک جو ایڈیشن ہے اس میں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا پاکستان کی اسٹریٹجک سچویشن کو بھی، تو اس لیے پاکستان کو واپس ہمیں لے لینا چاہیے، یعنی بیسیکلی ہڑپ کر لینا چاہیے پاکستان کو، جو کہ اس وقت حالت ہے اس کی۔ اب یہ دیکھیں کہ آج سے سال 1.5 سال پہلے تک کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ اس طرح کی سچویشن ہمارے بارے میں آئے گی، یا ہمارے بارے میں ہمارا ہمسایہ ملک جس کے اندر سرشت کے اندر ہماری دشمنی ہے، اور جس طریقے سے بھی آپ دیکھیں وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کبھی ہمیں ایکسیپٹ کر سکتا تھا یا ہم اس کے واپس جانے کی سوچ سکتے تھے؟ لیکن ایک بندے کی پالیسیز کی وجہ سے، جس نے تباہ و برباد کر دیا پاکستان کو، اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں پہ پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں لوگ جو ہیں وہ ہمیں طعنہ زنی کر رہے ہیں، دشنام ترازی کر رہے ہیں، اپنے وہ ٹویٹس وغیرہ جو ہمارے ہمسایہ کا ایک میجر ہے اس کی تو دیکھی ہوں گی، کس طریقے سے وہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے حکمران جو ہیں وہ بہیو کر رہے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے، اور ظاہر ہے کیوں نہیں کریں گے وہ تو کریں گے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جس میں سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ آ، خراب ہو رہے ہیں، اور کس طریقے سے ان کے جو للے تللے ہیں ہمارے لوگوں کے، وہ کس طریقے سے ہمیں سفر کروا رہے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی، یہ بھی ایک آرٹیکل ہے، اور یہ سنڈے گارڈین کا ہے، اور اس میں یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ کہہ رہا ہے ریچز ٹو ریچز پاکستان اکنامک کرائسس ول ناٹ ہٹ اٹس آرمی جنرلز۔ وہ کہتا ہے کہ جو اس وقت جو پاکستان کی بدترین اکنامک صورتحال ہے، اس کا اثر کوئی ہمارے جرنیلوں کو نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے وہ نہیں ہونا؟ یہ 25 فروری کا آرٹیکل ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ادھر سے اس نے تصویر دکھائی ہے محترم باجوہ صاحب کی، اور ان کے ساتھ دوسرے جرنیل اور بریگیڈیئر صاحب اور پتہ نہیں کون کون کھڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ اور یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ وین دا فارمر پاکستان آرمی چیف قمر جاوید باجوہ وہ اسٹل اے 2 اسٹار جنرل، یعنی وہ میجر جنرل تھے 2009 سے 13 تک، چارٹرڈ ایئر کرافٹ فرام اسلام آباد، ایک چارٹر ایئر کرافٹ کیا گیا اس کو، یعنی کرائے پہ لیا گیا، وڈ فیری ون آف ہز 2 سنس ٹو لنڈن، ان میں سے 2 ان کے جو بچے ہیں ان میں سے ایک کو وہ لنڈن لے کے جانے کے لیے اس کو تیار جو تھا وہ چارٹر کیا گیا، ویئر ہی واز اسٹڈینگ بیچلر آف انجینئرنگ، جہاں پہ وہ بیچلر آف انجینئرنگ کر رہے تھے ایٹ ون آف دا ویل نون اینڈ کاسٹلیسٹ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ، دنیا کی جو سب سے بڑی اور بہت ہی مہنگی ترین جو یونیورسٹی ہیں وہاں پہ وہ انجینئرنگ کی ڈگری کر رہے تھے۔ آلسو اسٹڈنگ ود ہم واز another son of a پاکستانی آرمی آفیسر، ایک ان کے ساتھ ایک اور بھی تھا پاکستانی آفیسر کا بندہ who was not posted in the field، جو کہ فیلڈ میں تو نہیں تھا لیکن ڈیسک پہ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، however what made them different from the other Asian students who had mostly taken students loans to، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جب باہر ہمارے ملکوں میں، یہاں پہ جو کینیڈا وغیرہ، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں بھی، تو بچے جو باہر جاتے ہیں ان کو اسٹوڈنٹ لونز لینے پڑتے ہیں، وہ پڑھتے تو ہیں وہاں پہ لیکن پھر اسٹوڈنٹ لونز لینے پڑتے ہیں، پھر وہ ان کو بعد جب جاب ملتی ہے پھر وہ ریٹرن کرتے ہیں۔ تو لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے جو بچے تھے، ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ باقی سب سے ڈفرینٹ تھا، اور یہ کہتا ہے وہ اس وقت تھا، دس واز دا ٹائم وین پاکستان لائک ادر کنٹری واز ریلنگ فرام دا گلوبل اکنامک کرائسس آف 2007 اینڈ 9۔ یہ اس 2007 اور 9 کے جو بدترین جو اکنامک کرائسس تھا اس کے وقت یہ حالت تھی، اور اٹس جی ڈی پی ہیڈ فالن فرام 6.8% ان 2007 ٹو 1.9% ان 2009۔ جب پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً 7% سے گر کے تقریباً 2% پہ آیا، یہ ان دنوں میں جب اکنامک اسٹرینگولیشن ہوئی تھی، ان دنوں میں یہ طیارے چارٹر ہو رہے تھے، اور یہ ابھی تک میجر جنرل تھے، اینڈ the inflation rose from 7.8% to 20%، 20 almost 21%۔
تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی کے باوجود یہ حالت تھی ان کی. People who follow these developments say that the number of children of serving and retired Pakistani military officers who studied or are studying in the UK comprise one of the biggest chunk of overseas Asians. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو فوج کے جو بچے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ایشین کنٹری سے لوگ آتے ہیں، سب سے بڑا جو چنک ہے وہ ہمارے جرنیلوں کے بچوں کا ہوتا ہے. The average fees of pursuing an engineering degree from a good UK-based university during the 2010s for an overseas student was about 25,000 سے 28,000 پاؤنڈ تک کا سال کا اس کا خرچہ ہوتا تھا ان دنوں میں، which translate into 35,000. یہ نہیں 35 لاکھ روپیہ، 35 لاکھ روپیہ جو اس وقت کے کنورژن ریٹ تھا اس کے مطابق تھا، جو کہ اب تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو چکا ہے. The average salary of a two-star general in Pakistan at that time was not even rupees 1.5 lakh. کہ اس وقت ایک جرنیل کی جو اس طرح کا 2 اسٹار جرنیل تھا اس کے 1.5 لاکھ سے زیادہ تنخواہ نہیں تھی، لیکن بچے کی جو 35 لاکھ کی فیس تھی وہ تو تھی. اچھا اب وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو officials the economic dire straits which Pakistan finds itself in today, which has brought global attention and pleas for help, has never impacted the army generals in the past and is unlikely to do so in the present or future, as these army officers do not depend on Pakistani economy to sustain themselves. اب یہ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو جائے یہ پاکستانی جرنیل جتنے بھی ہیں ان کو یہ امپیکٹ نہیں کرے گی جو بھی سچویشن ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر ڈپینڈ ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کی ڈپینڈنس جو ہے وہ پاکستانی اکانومی پہ نہیں ہوتی. اچھا کہتا ہے دیز سیم ڈومیسٹک پلیئرز ان موسٹ آف دا کیسز ریٹرن اچھا وہ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ان کے جو بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں سول کے اور دوسرے، وہ پھر ان کو ریٹرن کرتے ہیں مختلف فیورز. جو جرنیل وغیرہ لوگ ہیں یا جو آرمی کے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو پیپل ان یونیفارم وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ان کو فیورز ریٹرن کرتے ہیں. کیسے ریٹرن کرتے ہیں؟ دس انکلوڈز گیٹنگ دی ایڈمیشن آف دیئر چلڈرن، ان کے بچوں کو ایڈمیشن کروا دیا یونیورسٹیوں میں، ٹیکنگ کیئر آف دیئر اسٹے، وہاں پہ رکھنے کا بندوبست کر دیا، اینڈ ارینجنگ فار دیئر جابز ان کمپنیز بیسڈ ان دبئی اینڈ لنڈن ونس دے گریجویٹ. جب وہ گریجویٹ کر دیں تو لندن یا دبئی میں ان کی نوکریاں کروا دیں. اینڈ دیز فیورز دیٹ آلسو انکلوڈ پرچیز آف موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹیز، پھر ان کو گاڑیاں یا گھر وغیرہ جو ہیں وہ بھی وہ لے کے دے دیتے ہیں. تو یہ ان کو اس طرح فیور جو ہیں وہ یہاں پہ کام کروایا ان کا اور وہاں پہ جا کے ان سے یہ سارا کچھ لے لیا. ارینجنگ فار شیئرز ان ہوٹلز اینڈ ٹریول ریلیٹڈ بزنس، ان کے جو شیئر ہوٹلز وغیرہ میں شیئرز لے دیے ان کو، پھر ٹریول کے حوالے سے جو ریلیٹڈ بزنسز ہیں وہاں پہ ان کو کر دیا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو برٹش انٹیلیجنس اور امریکن انٹیلیجنس جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ آپ وہاں پہ کر رہے تھے تو آئیں نا ذرا. پھر آ کے یہ کہتے ہیں اچھا جی ہم بتائیں کیا کرنا ہے ہم. تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح ایون دا چائنیز، وہ کہتا ہے چائنیز بھی جو ہیں وہ بھی اس طرح ان کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں. اچھا یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز وہ اگر یہ کام کر رہی ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہوگا وہاں پہ. ٹھیک ہے جی، میں اس کو اب سٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کتنی بھیانک ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر دیکھا جائے کہ کس طریقے سے ہمارا ملک جو ہے اس میں یہ صورتحال چل رہی ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 27 فروری گزرتا ہے، 27 فروری والے دن جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے دوست پرانے، بہت ہی ان کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہے. پی ٹی وی کے زمانے میں ہمارے پاس بیٹھے رہتے ہوتے تھے، گھنٹوں کے حساب سے ہم گپیں شپیں لگاتے رہتے تھے. اور آغا مسعود شوری سے ہمارے دوست وہاں پہ اس ڈائریکٹر ہوتے تھے، تو ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے ان کے ساتھ بڑی گپیں لگاتے تھے. وہ بھی لاہور سے تھے اور وہ جنرل امجد صاحب کا بھی زندگی کا کافی سا لاہور گزرے، تو ہم لوگ بڑی گپیں شپیں وہاں پہ کرتے تھے. تو ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک تعلق تھا. اب سوئفٹ ریٹارٹ کے حوالے سے اب دیکھیں کہ جس دن ہمارا یہ دن تھا اس دن ہم نے کیا کیا. اس دن ہم نے سب سے بڑا جو ہمارا قومی ایک جو کہہ لیں کہ جو ڈیفینڈ کرنے والا ایک بندہ تھا، جو بولنے والا بندہ تھا، اس کو ہم نے اس دن پکڑ کے اٹھا لیا. اور کیوں اٹھایا کہ جی انہوں نے ٹی وی کے اوپر کچھ بول دیا، اس طرح کی بات کر دی ہے. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ وہ سارا ان کا اگر آپ کریئر دیکھیں جو ٹی وی کے اوپر ہے تو وہ ہمیشہ فوج کو ڈیفینڈ کرتے تھے، ہمیشہ ان کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتے تھے. اور کبھی انہوں نے مطلب ایون سیاستدانوں کے ساتھ ان کی جو کبھی کبھی گڑبڑ بھی ہوتی تھی گفتگو میں، تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر ان کو
रिमांड भी दे दिया गया। अब मुझे एक बात बताएँ कि एक बंदा जो कि सुना था कि कोई जर्नैल है, उसके घर में चीता था तो वो पकड़ा गया लेपर्ड, वो उसने बंदे को ज़ख्मी कर दिया, बंदा उसने मार भी दिया। उसके खिलाफ तो केस नहीं हुआ, उसका नाम भी नामालूम रहा। तो दूसरी तरफ जनाब अमजद शेर साहब को आपने पकड़ लिया। ये इस हुकूमत की मजाल हो सकती है? तो जब ये मजाल नहीं हो सकती तो जिनकी मजाल है, वो कुछ ख़्याल तो करें कि अपने ही सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल, कोई आम सा बंदा भी नहीं है, उसकी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की खिदमत में गुज़री है, उसको आपने उठा लिया। और फिर मेरा सवाल ये है कि अब जो वेटरन्स हैं, वो क्या करेंगे? क्या वो इसी तरह गोल्फ़ खेलते रहेंगे? क्या इसी तरह अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करके बैठे रहेंगे? अब देखें यही जो चीज़ें जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इनको ली गई थी, इन्होंने ली हैं, जिस तरह भी ली, यही उनके लिए पैरों की बेड़ियाँ बन गई। इन्हीं के पीछे बैठ-बैठ के हर वक़्त तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। ये है दुनिया। जब आप दुनिया के पीछे भागते हैं, तो दुनिया आपको फिर इस तरह ज़लील भी करवा देती है। कल को यही यही जनाब अमजद शेर साहब के ऊपर रुकेगा तो नहीं काम। कल को बाकी लोग भी आएँगे। आज भी ये लोग अभी रिलक्टेंट हैं इसको कंडेम करने में। अभी भी कोई कह रहा है कि नहीं वो रियल अकाउंट नहीं था, ये था, वो था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं जाके अपना असर ज़रूर दिखाती हैं और वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। मैं ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाना चाहता, लेकिन स्विफ्ट रिफॉर्ट रिटॉर्ट के हवाले से ये भी बता दूँ कि वो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का बहुत बड़ा कारनामा था। उसमें हमारी पाकिस्तान आर्मी का इतना कारनामा नहीं था, सिवाय जनरल ज़ुबैर हयात साहब जो थे, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ थे, उनकी वो खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं हमने ये ऑपरेशन करना है। बाकी जनाब बाजवा साहब तो आपको पता है आखिर तक वो एक ऑलिव ब्रांच पेश करते रहे और बल्कि लम्स की यूनिवर्सिटी में भी जाके उन्होंने यही कहा कि जी हम उनके साथ नहीं लड़ाई कर सकते। वो बेसिकली साइकोलॉजिकल सरेंडर था और क्या था। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो वो आपको याद होगा ब्रह्मोस जो मिसाइल आया था और जो मियाँ चुनू पे आके गिरा था, उस वक़्त तो ये चुप करके बैठ गए थे, कोई किसी ने बात भी नहीं की थी। और बात करनी होती तो फिर बताते ना कि ये क्यों आया और कैसे आया हमारी हदूद में, और उसके ऊपर रिएक्ट करते, रिस्पॉन्स देते उसके ऊपर कि क्या हुआ है। लेकिन उस वक़्त भी खामोश हो गए, फिर जाके बड़ी मुश्किल से एक स्टेटमेंट छोटी-सी आई और इस तरह का एक एक जी ऑब्जेक्ट आया है और इस तरह का कुछ पता नहीं चल रहा तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी सीरियस हैं, इनके ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए। मैं आखिर में थोड़ा-सा मुझे पता लंबा हो गया है, लेकिन थोड़ा-सा हमारे एक दोस्त हैं सरफ़राज़ बज़मी साहब, भारत से हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बड़ा ही खूबसूरत उनका अंदाज़ है। मैं उनके 2-4 अशआर आपको सुनाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। वो कहते हैं कि सितम क्या-क्या न ढाए जा रहे हैं, हज़ारों ज़ख्म खाए जा रहे हैं, मुसलसल आज़माया जा रहा है, मुसलसल आज़माए जा रहे हैं, हज़ारों खौफ़, अंदेशे हज़ारों, हर एक दिल में बिठाए जा रहे हैं। हमारे कातिलों के दिन फिरे हैं, वो पलकों पर बिठाए जा रहे हैं। हमारे कत्ल की रुदाद सुनकर अबस आंसू बहाए जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि कहीं मस्जिद उजाड़ी जा रही है, कहीं मस्कन गिराए जा रहे हैं। करम फरमाने वाले, मेरे बच्चे जलाए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोया खेचरा तू दानी हिसाब कमो बेचरा। मुझे सराकसाना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।